نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين والطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله المولانا العظيم۔ میرے دوستو، مکرم رفیق ساتھیوں اور معزز بزرگوں، جہاں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام کو میری طرف سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کو عافیت سے رکھے اور امن و امان میں رکھے، اور آپ کے تمام فیملی کو اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستو، میں نے ابھی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی چند ابتدائی کلمات کی تلاوت کی ہے۔ رب قدیر ان کلمات مقدسہ میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی بندے آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، ویسے تو اس روئے زمین پر ہماری آنکھوں کی حد نگاہوں نے نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے محلات دیکھے اور بڑی بڑی شان و شوکت کی عظمت کے حامل عمارتوں کو بھی دیکھا، اور اس روئے زمین پر ایک سے ایک کشادہ ترین عمارتوں کو بھی دیکھا، مگر ان سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اسی روئے زمین پر بھئی ایسے ایسے بڑے بڑے قلعے بھی ہیں جو لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے ضامن بنتے ہیں۔ دوستو، لیکن تقدس کے اعتبار سے اور کمال کے اعتبار سے کچھ عمارتیں اسی روئے زمین پر ایسی بھی ہے جس سے اللہ بے حد پیار فرماتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ پاک اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور پھر اپنے بندوں میں سے وہ بندے اور وہ بندیاں جو اللہ کی مخلص ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں، ان سے الفت رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ میں اسی روئے زمین پر کچھ عمارتیں ایسی بھی ہے جس سے اللہ بے حد پیار فرماتے ہیں۔ اللہ صرف عبادتوں ہی سے محبت نہیں فرماتے، بلکہ اللہ رب العالمین کچھ ایسی تعمیر شدہ چیزوں پر بھی اور کچھ ایسی عمارتوں پر بھی محبت فرماتے ہیں کہ جس عمارت کو صرف بندے نے محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، صرف اس محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ تو سوچیں، دیکھیں کہ وہ گھر، وہ محلات کون سے ہیں، وہ گھر کون سے ہیں، وہ کون سی حویلی ہے، وہ کون سی عمارت ہے، وہ کون سی تعمیرات شدہ چیزیں ہیں کہ صرف بنائے ہوئے اس تعمیر کو دیکھ لیا تو اللہ رب العالمین صرف اس بندے کے دیکھنے کی وجہ سے محبت سے دیکھا تو اللہ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ اب میرے محترم بزرگوں، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس عمارت کا یہ مقام ہے، جب اس بندے کا یہ مقام ہے، تو اس گھر کا، اس تعمیر کا اللہ کی نگاہ میں کیا مقام اور کیا عظمت ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اس زمین پر اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے۔
کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، مسجد کی بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے اور مسجد کو آباد کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ دوستو، مسجد کو آباد کرنا یہ ہر شخص کا نصیبہ اور حصہ نہیں ہے، ہر کس و ناقص کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جس کے دل کے اندر ایک اللہ پر ایمان ہوگا اور آخرت پر ایمان ہوگا، کیونکہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ وہ شخص ہوتے ہیں جن کے سینے کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، جن کے سینے کے اندر ایمان کی روشنی ہوتی ہے، وہی لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اور دوستو، یہ مسجد دراصل اللہ رب العالمین کی محبت کی ایک بڑی یادگار ہے۔ یہ مسجد کی عمارت جو ہے یہ عام عمارت کی طرح نہیں ہے۔ بے شک مسجد کی بھی عمارت ہوتی ہے، اس کے در و دیوار ہوتے ہیں، اس کا فرش اور چھت ہوتا ہے، لیکن یہ عام عمارت کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ عمارت وہ عمارت ہے، اتنا معزز عمارت ہے، اتنا محبوب ترین عمارت ہے، اتنا باعظمت اور کمال والا عمارت ہے کہ جو شخص اس عمارت کو صرف ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ آقا مدنی احمد مجتبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، ایک بندہ ابھی مسجد کے اندر آیا ہے، ابھی اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کیا ہے، ابھی اس نے اللہ کے گھر کی یعنی مسجد کی کسی نامناسب چیز کو ہٹایا بھی نہیں ہے، اور وہ بندہ مسجد میں آ کر ابھی اس نے عبادت کا آغاز بھی نہیں کیا ہے، اور وہ بندہ مسجد میں آنے کے بعد ابھی مسجد کے اندر جھاڑو بھی اس نے نہیں لگائی ہے، اور نہ ہی مسجد کے کسی صاف صفائی کا خیال کیا ہے، اور نہ ہی مسجد میں ابھی تک اس نے کوئی حصہ لیا ہے، اور نہ ہی مسجد کی ضروریات کو پورا کیا ہے، بلکہ صرف آ کر ایک نگاہ محبت سے دیکھ لیتا ہے، صرف ایک نگاہ محبت سے دیکھ لیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے من الف المسجد الفہ اللہ تبارک و تعالی، جس نے ایک بار صرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالی فوراً اس بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں، اس سے پیار فرمانے لگتے ہیں، اسے قریب کرنے لگتے ہیں، اسے اپنے اللہ کے یہاں پر وہ محبوب ترین انسان بننے لگتا ہے۔ دوستو، جب یہ مقام ہے، جب یہ اعزاز ہے اس بندے کا، تو سوچو تو صحیح، جو شخص اللہ کی مسجد میں اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، جس اعتبار سے بھی ہو، اپنی وسعت کے اعتبار سے ہو، یہاں تک کہ فرمایا کہ جب بندہ تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بجز اللہ بے شمار محلات اس کے لیے تعمیر فرماتا ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی کہ جو شخص اللہ کی مسجد کو تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے گھر جنت میں تعمیر کرتا ہے۔ اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ گھر ہوگا تو کیسے ہوگا، بڑا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا؟ وہ گھر اللہ پاک جنت میں جو بندوں کے لیے تعمیر فرمائے گا، وہ گھر زیادہ منور والا ہوگا کہ کم منور والا ہوگا؟ وہ گھر زیادہ رقبے والا ہوگا کہ کم رقبے والا ہوگا؟ وہ زیادہ کشادہ والا ہوگا کہ کم کشادہ والا ہوگا؟ یہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں سوال آیا۔ تو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو شخص اللہ کی مسجد کو تعمیر کرتا ہے اسی کے مثل اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے۔ جیسے اس بندے کے اندر، اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے، پہلے الفاظ میں تھے اور یہاں الفاظ بدل گئے، مثلہ فی الجنہ فرمایا، وہاں فرمایا
بیتن فی الجنہ، یہاں مثلہ فی الجنہ، کہ اسی کے مثل اللہ پاک اس کے لیے محل جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ یعنی جس قدر بندے کے اندر اخلاص ہوگا، جس قدر وہ وسعت کے ساتھ میں اللہ کی گھر کی تعمیر کر رہا ہے یا اس میں حصہ لے رہا ہے، جس اخلاص کے ساتھ میں اگر اس بندے کی نیت ذرا اور اونچی ہو گئی اور کشادہ ہو گیا تو اسی کے مثل اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا، اسی کے مثل جیسی اس کی نیت ہوگی۔ اب ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ذرا اس واقعے پر غور کیجئے گا۔ یہ واقعہ ہمیں عبرت دلاتا ہے کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے بغداد میں اعلان کیا کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں، اور سنو لوگو، اس میں کسی کا بھی چندہ نہیں لوں گا، کسی کا بھی چندہ نہیں لوں گا، اور نہ ہی میں سرکاری خزانے سے کچھ اس میں پیسہ لگاؤں گا، بلکہ جو کچھ بھی اس مسجد کی تعمیر میں لگاؤں گا وہ ذاتی پیسہ خرچ کروں گا، ذاتی پیسہ خرچ کروں گا۔ ابھی اعلان کر دیا کسی کا بھی چندہ نہیں لوں گا۔ اللہ اللہ، ایک بغداد کے اندر ایک مزدور رہتا تھا، اللہ کا فرما بردار، مطیع، اللہ کے محبوب، اللہ کی دین کے لیے اپنی جان مال وقت کو سب کچھ قربان کر دینے والا وہ مزدور رہتا تھا۔ اس کے کانوں میں بھی آواز پہنچتی ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ ہارون رشید بادشاہ بغداد کے اندر ایک ایسی مسجد تعمیر کرنے جا رہا ہے جس میں کسی بھی شخص کا چندہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ حیران ہو گیا وہ مزدور کہ یا اللہ، تیرا گھر بنے اور میں اس میں حصہ نہ لوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے نہیں رہا جائے گا۔ وہ بندہ، وہ مزدور بغداد کا رہنے والا بے قرار ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ مزدوری کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ کوئی راستہ نکال دیجئے، کوئی میرے لیے راستہ ہموار فرما دیجئے، تاکہ میرا بھی پیسہ اللہ تیرے گھر میں لگ جائے، اس دنیا میں تیرے گھر میں پیسہ لگ جائے، تاکہ مجھے اللہ جنت میں محل مل جائے۔ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، اور وہ گھر کیسا ہوگا؟ اللہ اپنی شان کے ساتھ میں اپنے بندے کے گھر کو، اپنے بندے کے محل کو تعمیر فرمائے گا۔ جو اللہ کے گھر میں حصہ لے گا، اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجدوں کو تعمیر میں اور آباد کرنے میں حصہ لے گا، اس کے لیے فکر مند ہوگا، اس کے لیے کوشش کرے گا، اس بندے کے لیے۔ اب یہ شخص مزدوری کر رہا ہے، شام کو مزدوری ملتی ہے، اللہ نے اس کے ذہن میں ایک بات ڈال دی۔ وہ مزدوری لے کر گھر نہیں گیا بلکہ مارکیٹ چلا جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد چند اینٹیں خرید لیتا ہے، اور دو چار چیزیں اور ضرورت کا سامان مسجد کا جو ہے وہ خرید لیتا ہے، اور خریدنے کے بعد رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ رات کا پہر ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اب یہ شخص ان اینٹوں کو لے کر اور مسجد کا جو سامان ضروری لیا تھا وہ لے کر وہاں جاتا ہے جہاں پر ہارون رشید بادشاہ نے مسجد کے لیے جگہ تعمیر کرنے کے لیے جگہ منتخب کیا تھا، اور بادشاہ نے وہاں پر اینٹیں رکھی تھی، وہاں پر سیمنٹ رکھا تھا، وہاں پر چھڑ رکھا تھا، وہاں پر ضروری سامان رکھا تھا۔ یہ شخص جاتا ہے اور اپنی اینٹوں کو اس ہارون رشید بادشاہ کی مسجد کی ان اینٹوں میں ملا دیتا ہے، اور وہ شخص آ جاتا ہے۔ اب دوستو، آنے کے بعد دل میں ایک تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرا بھی کچھ اللہ تیرے گھر میں لگ گیا۔ کس طریقے سے اس نے اللہ سے مانگ کر قبول کروایا، اللہ نے کیسے راستے اس کے لیے نکالے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کام بھی بن جائے، بادشاہ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب جب مسجد تعمیر ہو جاتی ہے، مسجد آباد ہو گئی، نماز کی افتتاح ہو گئی، نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، ہارون رشید بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور جنت، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا کہ ایک محل ہے جس میں میرا نام لکھا ہوا ہے، اور ایک محل سامنے ہے جو ایسا عالی شان بنگلہ ہے، ایسی خوبصورت
ہیرے جواہرات کے، موتی کے، یاقوت اور مرجان کے ایسے ہیں بنے ہوئے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں لالچ آنے لگا اور تعجب کرنے لگے، ایسا محل ان آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا جو محل یہاں پر موجود ہے۔ اور اس محل میں نام لکھا تھا دوستو اسی بغداد کے مزدور کا، جس بغداد کے مزدور نے اپنی اینٹوں کو بادشاہ کی اینٹوں میں مسجد کے تعمیر کے لیے لگا دیا تھا تاکہ بادشاہ کو خبر بھی نہ ہو اور اللہ کے گھر میں میرا بھی چندہ لگ جائے، میرا بھی حصہ لگ جائے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں میں بھی کچھ حصہ لگا دوں۔ اب وہ شخص ہارون رشید بادشاہ سوچنے لگا کہ میں تو بادشاہ ہوں، اپنے گھر میں کبھی بھی چلا جاؤں گا، لیکن یہ گھر جو ہے اتنا عالیشان بنگلہ ہے، اس میں جاتا ہوں۔ جیسے وہ جانے لگے تو وہاں کے جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں یعنی فرشتے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اے ہارون رشید رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ محل آپ کا نہیں ہے، جس کا نام اس پر لکھا ہوا ہے وہی شخص داخل ہوگا، اس سے پہلے کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی جنات کو چھو بھی نہیں سکتا، یہ اسی کا حق ہے، وہی جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب اور حیران ہو گئے، آنکھ کھلتی ہے۔ ہارون رشید بادشاہ جب صبح ہو جاتی ہے اعلان کرواتا ہے کہ وہ فلاں مزدور جو بغداد میں ہیں اس سے مجھے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے پتہ چل گیا کہ فلاں علاقے میں فلاں گاؤں کے اندر وہ رہتے ہیں۔ اب وہ شخص ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے جم غفیر کے ساتھ میں، یہ تو بادشاہ تھے، اپنے شان آن بان کے ساتھ میں اس غریب مزدور کے استقبال میں جا رہے ہیں، غریب مزدور کے استقبال میں جا رہے ہیں۔ اب وہاں جب گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ چھوٹی سی جھوپڑی ہے اور وہ شخص جو ہے بالکل غریب آدمی ہے، اس کے جسم پر کپڑے جو ہے پیوند کے کپڑے لگے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ سے سلائی کی ہوئی ہے، اور ان سے پوچھا، حال خیر خبر لیا، اور ہارون رشید بادشاہ پوچھنے لگے آپ کا کیا عمل ہے؟ تو وہ شخص نے واقعہ ذکر کیا کہ بادشاہ جب آپ کا حکم ہوا تھا مسجد کی تعمیر کا اور آپ نے چندہ لینے سے انکار کر دیا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میرے لیے راستہ نکالا، میں نے مزدوری کی، مجھے کچھ پیسے ملے، میں نے مارکیٹ جا کر چند اینٹیں خرید لی اور 2-4 سامان جو مسجد کی ضرورت کے لیے تھا وہ خرید لیا، اور میں نے رات میں جا کر چپکے سے آپ کے ان اینٹوں میں نے ملا دیا جو مسجد کے لیے آپ نے خریدے تھے، بس یہ میرا چھوٹا سا عمل ہے۔ فرماتے ہیں ہارون رشید بادشاہ کہ اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں محل عطا فرما دیا ہے، وہ ایسا عالیشان بنگلہ ہے، ایسا عالیشان بنگلہ ہے کہ میری نگاہوں نے آج تک کبھی اس بنگلے کو نہیں دیکھا تھا۔ اب تم یہاں سے چلو، میں تمہیں انعام سے نوازنا چاہتا ہوں، اور میں شاہی محل تیرے لیے ایک بہترین محل بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں دنیا میں بھی انعام دینا چاہتا ہوں، آپ تمام کے تمام چلو۔ تو دوستو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی اسے انعام دلوایا اور آخرت میں اللہ نے وہ تو محل دیا ہی جن کا ہارون رشید بادشاہ نے ان واقعہ میں ذکر کیا ہے۔ اب دوستو میری درخواست ہے کہ آپ حضرات مسجد کے تعمیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خوب زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے، اپنے فیملی کی طرف سے اس میں حصہ لیں اور اپنی آخرت میں محل بنوائیں اور جنت میں گھر اپنا تعمیر کروائیں۔ یہ اللہ نے موقع دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، آج نہ تو کل پیسہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو کچھ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے گھر میں لگ گیا وہی کام آئے گا۔ اور اللہ کے گھر سے محبت کیجئے، اللہ کے گھر کو آباد کیجئے، اللہ کے گھر سے پیار کیجئے، اللہ کے گھر سے محبت کیجئے، اللہ کے گھر میں جا کر اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، وہی سکون کی جگہ ہے، وہی مسجد جو ہے اللہ کی محبت کی ایک بڑی یادگار ہے۔ اور بس یہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستو اگر یہ باتیں میری آپ کے دل تک پہنچی ہے اور یہ میری بات جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے ان سے میری درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے کہنے کو قبول فرمائے اور مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اس بات کو اپنے بھائیوں تک بھی شیئر کیجئے، اور اگر یہ بات اچھی لگی ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو
اور مزید ایسے ہی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں. بس.